السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ ناظرین، ایک بار پھر میں آپ کا میزبان سہیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا آج کے اس پروگرام پوچھو تو صحیح میں پرخلوص استقبال کرتا ہوں۔ الحمدللہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود مہمان خصوصی مشہور و معروف شخصیت فضیلت الشیخ رضا اللہ عبد الکریم المدنی حفظہ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ شکریہ۔ ناظرین، آپ بھی اپنے سوالات واٹس ایپ یا ای میل کے ذریعے ہم تک بھیجیں، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔ ہمارے پاس کچھ سوالات واٹس ایپ اور ای میل کے ذریعے آئے ہیں، ہم اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم شیخ سے پہلا سوال کرتے ہیں جو ای میل کے ذریعے آیا ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے جو کہ ممبئی کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ شیخ، شرک اکبر اور شرک اصغر یہ کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ شرک اصغر، شرک اکبر، جس کو عام زبان میں آپ چھوٹا شرک بڑا شرک بھی کہہ سکتے ہیں، اسی کو بعض علماء شرک جلی اور شرک خفی کے نام سے جانتے ہیں۔ شرک اکبر تو یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور مخلوق میں سے، چاہے وہ فرشتہ ہو، جن ہو، اللہ رب العزت کی کسی صفت کو اس میں مان کر عبادت کا کوئی کام اس سے وابستہ کریں۔ اب اگر اس کو آسان لفظوں میں کہیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جو خصوصیات ہیں یا جو اس کے حقوق ہیں، ان حقوق کو کسی اور کو دے دینا، یہ شرک اکبر ہے۔ جی۔ اور شرک اصغر، چھوٹا شرک یا شرک خفی، وہ اس طرح کا ہوتا ہے جیسے ہم عام طور پر بول چال میں بجائے اس کے کہ اللہ کی قسم کھائیں، اللہ کی قسم کہنے کے بجائے کہیں بھائی کی قسم، باپ کی قسم، ماں کی قسم، روزی کی قسم۔ عام طور پہ ہمارے بہت سارے بھائی اس طرح کی قسمیں کھاتے ہیں، یہ شرک خفی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت۔ اگر کسی آدمی کو قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو قسم صرف اللہ کی کھائے، ورنہ خاموش رہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں کسی آدمی سے بات چیت کر رہا تھا، اسی میں نے وہ ابھی کہا۔ وہ ابھی کے معنی بھی وہی ہوتے ہیں جیسے ہمارے یہاں کہہ دیتے ہیں کہ باپ کی قسم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرف سے آ رہے تھے، انہوں نے یہ سنا، آپ نے فرمایا کہ من کان حالفا فلیحلف باللہ، اگر قسم کھانا ہے تو اللہ کی قسم کھا۔ یہ شرک اصغر ہے۔ اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں شرک اصغر کی۔ جی۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ کو اس سلسلے میں سنا دوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کی چال چیونٹی کی چال سے زیادہ باریک ہے۔ چیونٹی چلتی ہے، کسی کو احساس نہیں ہوتا، احساس ہوتا ہے۔ سینکڑوں چیونٹیاں، آپ سوئے ہوئے ہوں، سینکڑوں چیونٹیاں آپ کے ارد گرد چکر لگا رہی ہوں، گھوم رہی ہوں، آ رہی ہوں، جا رہی ہوں، آپ کی نہ نیند ٹوٹے گی نہ آپ کو احساس ہوگا۔ جی۔ شرک اس سے بھی زیادہ جی۔ باریک، نرم اور بہت پوشیدہ چال چلتا ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اور ہم شرک کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ چاہے اور آپ چاہیں تو ایسا ہو جائے گا۔ یہ بھی شرک خفی کی ہی قسم۔ ایک صاحب نے ایسا کہہ دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ چاہے اور آپ چاہیں تو ایسا ہو سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، چہرہ انور پہ غصے کے آثار ظاہر ہوئے۔ فرمایا، اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے شریک ٹھہرا لیا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، صرف یہ کہو کہ اللہ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ ایک سوال جو عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ جیسے شرک اکبر کے بارے میں
اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ کوئی شخص اگر شرک اکبر کر کے میرے پاس آیا تو میں اس کی مغفرت نہیں کروں گا، تو کیا شرک اصغر کے بارے میں بھی یہی حکم ہے شیخ؟ شرک اصغر کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے. شرک اصغر زیادہ تر آدمی بے خیالی میں کرتا ہے، جی جان بوجھ کر کہ یہ شرک ہے ایسا نہیں کرتا، بے خیالی میں نکل جاتا ہے، روا روی میں. جیسے قسمیں کھانے کے بعد لوگوں کو عادت ہوتی ہے قسم کھانے کی، واللہ باللہ تاللہ، جی جی وہ بھی کا، وہ بھی ابھی کا، وہ ابھی کا، وہ اخی کا، ایسے کرتے رہتے ہیں. تو جیسے ہمارے یہاں قسمیں بعض لوگوں کو بغیر بات کے، اللہ قسم، بھیا قسم، روزی قسم، تو ایسے کرتے رہتے ہیں. تو یہ باقاعدہ قسم کھا نہیں رہا ہے، جی جی لیکن اس کی عادت پڑ گئی ہے، تکیہ کلام کے طور پر وہ استعمال کر رہا ہے. تو اس طرح کی چیز ہوتی ہے. اور اگر وہ یہ کہہ رہا ہے آپ چاہیں اللہ چاہے، تو یہ سوچ رہا ہے کہ آپ کی بھی چاہت کا کچھ دخل ہے اس میں، تو یہ شرک اصغر نہیں رہا، اکبر ہو گیا. اسی لیے رسول اکرم نے بہت سختی کے ساتھ اس کو ڈانٹا اور اس کو بتلایا کہ صرف یہ کہو اللہ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے. شیخ، اس میں آپ نے کہا کہ جو شرک اصغر ہے یہ چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ باریک ہے، تو آخر اللہ کے رسول نے اس کے بچنے کا کوئی طریقہ بھی بتایا ہے کہ شرک اصغر سے ہم کیسے بچ سکیں؟ بتلایا نا، جی کوئی دعا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں تو بہت ساری بتلائی ہیں، لیکن یہ بتلایا کہ شرک کی اگر وہاں پر بو بھی آپ کو محسوس ہو رہی ہو، جی آپ اس سے الگ ہو جائیں. جی شک و شبہ سے بھی بچو، شرک بہت ہلاکت خیز چیز ہے، تو شرک کو معمولی نہ سمجھے کبھی بھی. اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا چوری کرتا ہے آدمی، 1 چوری، 2 چوری، 10 چوری، 20 چوری، 50 چوری، 100 چوری، 1000 چوری. زناکاری کرتا ہے، 1 زنا، 2 زنا، 10 زنا، 20 زنا کر لیتا ہے، توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے اس کو. بغیر توبہ کے مر گیا اور نیکیاں کی تھی، اللہ رب العزت اگر چاہے تو اسے معاف کر دے گا. یہ نہیں کہا کہ میں اس کی توبہ قبول نہیں کروں گا. لیکن شرک یہ ایک بار شرک کیا، ایک بار، اور بغیر توبہ کے مر گیا، تو اس کا جہنم مقدر ہے، اس کو جہنم سے نکالنے والے کوئی ذات نہیں. تو شرک کو معمولی نہ سمجھے، شرک بہت ہی خطرناک اور مہلک ترین چیز ہے. جزاک اللہ شیخ. ایک سوال واٹس ایپ کے ذریعے ہمارے ایک بھائی نے کیا، اسے ہم سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا نام محمد سعود ہے. شیخ میرا ایک سوال ہے کہ میں ایک گارمنٹ کمپنی میں کام کرتا ہوں. گارمنٹ بیچنا تو حلال ہے، بٹ ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں ہمارے ہیڈ نے بتایا کہ وہ لوگ کو جو پروفٹ ہوتا ہے وہ پروفٹ وہ لوگ بینک میں جمع کر دیتے ہیں، اور وہ بینک جو انٹرسٹ پیسے دیتی ہے اس پیسے سے ہم کو سیلری ملتی ہے. تو میرا اس جگہ پہ کام کرنا صحیح ہے یا غلط؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں برائے کرم رہنمائی کریں. السلام علیکم. شیخ آپ نے سوال سنے. جی دیکھیے، بھائی جو کچھ بھی کہہ رہا ہے، جی یہ کام کر رہے ہیں ایک جگہ. جی اصل میں اول تو ان کو اس چکر میں پڑنا نہیں چاہیے وہ سیلری کہاں سے دے رہا ہے. جی وہ چوری کر کے لا کے دے رہا ہے. جی ہم چوری کی تنخواہ نہیں پا رہے ہیں، جی ہم تو اپنے کام کی تنخواہ پا رہے ہیں. جی وہ کہاں سے دے رہا ہے؟ اپنی بیوی کے زیور بیچ کے لایا ہے، پھر پیسے لا کے فراہم کر کے دے رہا ہے. ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم نے محنت کا پیسہ لیا. ہم نے محنت کی ہے، ہم محنت کا پیسہ لے رہے ہیں. جی ہمارا اس کا معاہدہ یہ ہے کہ ہم یہ کام کریں گے اور آپ ہمیں اتنی تنخواہ دیں گے. کہاں سے آپ لا رہے ہیں اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. تو آدمی جب ضرورت سے زیادہ دینداری ظاہر کرنے لگتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو مصیبت اور پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے. ایسے آپ کہیں بھی جائیں گے، اول تو یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جن کے آپ فیکٹری میں کام کر رہے ہیں غیر مسلم ہیں. غیر مسلموں کے لیے سود غیر سود وہ اس کے مکلف ہی نہیں ہے. اس کے مکلف تو مسلمان ہیں. وہ اس کو دیکھیں گے کہ کوئی مسلمان اگر اس طرح کی چیز دے رہا ہے ہمیں تو نہیں لیں گے. ان کے ہاں تو وہ جائز ہے، حلال ہے. تو وہ کیا کر رہے ہیں، کہاں سے دے رہے ہیں، اس میں پڑھ کر اپنے آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہیے. آپ کام کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں وہ آپ کو سیلری دے رہا ہے. آپ سیلری لیں. کہاں سے دے رہا ہے، کہاں سے نہیں دے رہا ہے، آپ کے ہیڈ نے بتایا، آپ کے چپراسی نے بتلایا، آپ کے کس نے بتلایا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جزاک اللہ شیخ. وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. ناظرین وقفے کے بعد پھر ہم مزید سوالوں کے جواب شیخ سے لیں گے. آپ بھی اپنے سوالات جو آپ کے پاس موجود ہوں، جو بھی اشکالات ہوں، اپنے واٹس ایپ یا ای میل کے ذریعے ہم تک بھیجیں. انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو قبول کرو اور جن چیزوں سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ، سرسبز و شاداب رکھے جو میری بات سنے، یاد رکھے اور ایز اٹ از بلا کم و کاست اس کو آگے نقل کرے۔ درس حدیث جانیے شیخ عبد الہادی عمری سے احادیث کی وہ تعلیمات جو کر دے آسان آپ کی زندگی اور سنوار دے آپ کی دنیا و آخرت۔ ہر سنیچر دوپہر 3 بجے اور رات 9:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ خوف، کیا سچ کیا جھوٹ، دیکھیے ان وسوسوں کا سماج پر اثر اور اس کا علاج ہر جمعہ رات 11:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ہر دل ہے بے چین آج، ہر آنکھ ہے نم، جانے کہاں کھو گیا اب اس جہاں سے امن۔ جس کسی ایک انسان نے بنا کسی وجہ کے کسی ایک انسان کو مار دیا، اس کا گناہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ جانیے علماء دین سے دہشت گردی کے خلاف قرآن و حدیث کا پیغام۔ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، چاہے وہ کوئی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ امن کی راہ ہر جمعہ اور اتوار رات 9:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وقفے کے بعد پھر میں آپ کا میزبان سہیل احمد رحمانی آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں ہم سوالوں کا۔ ہمارے پاس واٹس ایپ کے ذریعے ایک اور سوال آیا ہے، شیخ سے ہم پوچھتے ہیں۔ نمسکار سر، میرا نام آلوک ہے اور میں الہ آباد اتر پردیش سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا رمضان میں روزہ رکھنا الاؤ ہے اور کیا ہماری دعا قبول ہوگی؟ جی آلوک بھائی نے سوال کیا ہے اتر پردیش سے۔ جی دیکھیے، اتر پردیش سے آلوک نے جو سوال کیا ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنا الاؤ ہے، تو رمضان کا مہینہ خاص روزے ہی کے لیے ہے، لیکن شاید وہ اس بنیاد پر پوچھ رہے ہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں کہ میرے لیے الاؤ ہے۔ دیکھیے، فرمان اللہ رب العزت کا روزہ رکھنے کا سارے انسانوں کو ہے۔ ہم فرق کرتے ہیں کہ یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے، اللہ رب العزت فرق نہیں کرتا، وہ سب کا مالک، سب کو اسی نے پیدا کیا ہے، اور اس نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے لیے بھیجا ہے، اور آپ نے جو کچھ حکم دیا ہے وہ سب کے لیے ہے۔ جو مان لیتا ہے ان کی بات وہ امت اجابت میں داخل ہو جاتا ہے، اور جو ان کی بات نہیں مانتا وہ امت دعوت میں رہتا ہے، اللہ رب العزت کی مہربانیوں سے محروم رہتا ہے۔ قیامت کے دن جنت میں جانے سے محروم رہے گا، کیونکہ آپ کے آ جانے کے بعد آپ انتم رشی ہیں، آپ کے آ جانے کے بعد اب کوئی نیا رشی نہیں آئے گا۔ آپ کی بات ماننا کامیابی کے لیے، سفلتا کے لیے، سورگ کے لیے یہ ضروری ہے۔ تو جو آدمی چاہتا ہے کہ میں سورگ میں جاؤں، کامیاب ہو جاؤں اور مجھے اللہ کی مہربانی حاصل ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کی بات مانے اور اللہ کی بات مانے۔ روزہ رکھنا ہر ایک آدمی کے لیے جائز ہے، درست ہے، صحیح ہے۔ روزے کے بعض فائدے تو روحانی ہیں اور بہت سارے فائدے جسمانی ہیں۔ جسم کو ہمارے اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے جسم میں جو فضلات پڑے ہوئے ہیں، خاص طور سے سمیات یعنی زہریلے مادے
चर्बी की शक्ल में जगह जगह इकट्ठे कर रखे हैं हमारे जिस्म ने। रोज़ा रखने की वजह से क्योंकि हम एक लंबे अरसे तक खाने और पीने से महरूम रहते हैं, तो हमारा जिस्म वहीं अपने ख़जानों से निकाल निकाल के उसको खर्च करना शुरू करता है, और इस तरह से ये जो फजलात पड़े हुए हैं ये सब साफ़ हो जाते हैं और हमारा जिस्म फिर से दमक उठता है, सेहत और तंदुरुस्ती बहाल हो जाती है हमारी। और बहुत सारे फ़ायदे हैं रोज़े में, तो कोई भी आदमी रोज़ा रख सकता है। रोज़ा तो तमाम मज़ाहिब में है, हिंदू मत में भी, जैन मत में भी, यहूदी में भी, नसरानी में भी, और इस्लाम में तो है ही। हर एक में रोज़े का कंसेप्ट मौजूद है, हर एक आदमी अपने अपने एतबार से कर रहा है। तो एक वक्त था जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना आया, उनके अनुसार चलते रहे। ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना आया, उनके अनुसार चलते रहे। अब आखिरी ज़माना अंतिम ऋषि मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, ये इनका ज़माना है। जो इनके मुताबिक चलेगा वही सफल होगा, वही कामयाब होगा। रही बात दुआ की कि हमारी दुआ कबूल होती है कि नहीं, दुआ अल्लाह ही कबूल करता है। वो मालिक है आपका, उसने वादा किया, अहद किया है कि मैं आपकी ज़रूरतें पूरी करूँगा। आपने उसको छोड़ा है, उसने आपको नहीं छोड़ा। वो आज भी आपको खिलाता है, पिलाता है, सेहत, तंदुरुस्ती, खुशियाँ, मसरतें, शादमानियाँ, सारी चीज़ें आपको वही देता है। किसी के कब्ज़े कुदरत में कुछ नहीं है, तो सब कुछ अल्लाह ही करता है। नफ़ा नुकसान सब उसी के कब्ज़े कुदरत में है। दुआ भी मांग सकते हैं और दुआ मांगना चाहिए और उसी से मांगना चाहिए। जज़ाकल्लाह शेख, बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल व्हाट्सएप के ज़रिए हमारे एक भाई ने किया है, उसे हम सुनते हैं। हेलो सर, मेरा नाम सौरभ है और मैं नोएडा से बोल रहा हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि क्या इस्लाम और धर्मों की इज्जत करता है? अच्छा, भाई ने सवाल किया कि इस्लाम में और धर्मों की इज्जत है या नहीं है। सौरभ का सवाल सुनने के बाद जी, मुझे अपने ऊपर अफसोस हो रहा है और अपने हम पेशा शरीक दावत भाइयों पर अफसोस हो रहा है कि हम अभी तक बरादरान वतन को ये नहीं बता पाए कि इस्लाम दूसरे मज़ाहिब की इज्जत करता है। अल्लाह अकबर। ये कोताही हमारी है जी, बहुत बड़ी सौरभ की कोताही नहीं है, है, बहुत बड़ी कोताही। सौरभ की नहीं है। उसने जो महसूस किया है वो पूछा है, और हम उनको ये बताने में अभी तक नाकाम रहे कि हम तमाम मज़ाहिब की इज़्ज़त करते हैं। अब इसको अगर तफसील से बताया जाए तो कई घंटे का ये मौजू है। मैं सिर्फ चंद बातों का तज़किरा करूँगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ ले गए और वहाँ इस्लामी हुकूमत की बुनियाद डाली, सबसे पहले आपने यहूदियों के साथ मुआहिदा किया। उस मुआहिदे में ये शर्त रखी कि आपको अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी इजाज़त है, अपने इबादत खाने आबाद रखने और उनको इबादत करने और बनाने की पूरी इजाज़त है। यही मुआहिदा ईसाइयों से किया, आपको अपने तरीक़े पर इबादत करने की पूरी इजाज़त है। एक और बड़ा वाक़या, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से थोड़ा हट कर लोग कहेंगे वो तो नबी थे, रसूल थे, उन्होंने जो कुछ किया बाद के मुसलमान तो उनके उस पर नहीं चले। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में जब बैतुल मक़दिस फ़तह हुआ, बैतुल मक़दिस फ़तह हुआ, तो ये बात अगर आप जानते हो तो बेहतर है, नहीं जानते हो तो मैं बतला देता हूँ कि बैतुल मक़दिस में कई महीने इस्लामी फ़ौज पड़ी रही मुहासरा किए हुए और शहर फ़तह नहीं हो रहा था। आखिर उनके पादरियों ने कहा कि हमारी किताबों में इस शहर को फ़तह करने वाले की निशानियाँ लिखी हुई हैं, आप जो अपना खलीफा है उसको यहाँ पर बुलाइए, हम देखेंगे अगर हमें वो निशानियाँ उनके अंदर मिली तो हम ये अपना शहर बग़ैर लड़े इसकी कुंजियाँ उनके हवाले कर देंगे। हज़रत उमर फ़ारूक यहाँ से गए और जब उन्होंने देखा और वो सारी अलामतें जो उनकी किताबों में लिखी हुई थी सच पाई, तो उनका जो सबसे बड़ा पादरी था उसने आकर बैतुल मक़दिस की सारी कुंजियाँ उनके हवाले कर दी कि शहर आपका है। अब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहर की देख रेख के लिए, शहर के दीदार के लिए निकले। जी, देख रहे थे बड़े बड़े गिरजे बने हुए थे वहाँ पर। ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया, ज़ोहर की नमाज का वक्त हुआ, आपने कहा कि पानी का इंतज़ाम करो, मुझे नमाज़ पढ़ना है, नमाज का टाइम हो गया। तो एक गिरजा में थे उस वक्त, बड़ा आलीशान गिरजा था, तो आपने कहा कि किसी और जगह का इंतज़ाम करो।
تو پادری نے کہا کہ حضرت آپ یہیں پر نماز پڑھ لیجئے، ہمیں خوشی ہوگی، آپ ہمارے گرجا میں اگر نماز پڑھیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ نے یہاں پر نماز پڑھی ہے۔ انہوں نے کہا تمہاری بات صحیح ہے، میں بھی چاہتا ہوں میں یہیں پڑھ لوں، پاک صاف جگہ ہے، جی صاف ستھری جگہ ہے، اور مجھے یہاں نماز پڑھنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتا کہ کہیں کل کو مسلمان اس گرجا کو تم سے چھین نہ لیں، اس دلیل سے کہ ہمارے خلیفہ نے یہاں نماز پڑھی تھی، اس گرجا کو ہم مسجد بنائیں گے، اس ڈر سے میں یہاں نماز نہیں پڑھوں گا۔ گرجا کے باہر انہوں نے نماز ادا کی۔ یہ ہے تمام مذاہب کا احترام کرتے ہوئے اسلام شانتی کی زندگی گزارنے کی اپیل کرتا ہے۔ تو اسلام سارے مذاہب کا احترام کرتا ہے، بلکہ قرآن شریف میں یہ حکم ہے کہ خبردار جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، ان کے مذہبی پیشوا ہوں، دیوی دیوتا ہوں، ان کو برا نہ کہو، اگر تم ان کو برا کہو گے تو یہ تمہارے خدا کو برا کہیں برا گے۔ بھلا کہیں گے۔ جی جی شیخ، جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ امید کی ناظرین کو سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا۔ سوال اور بھی ہیں لیکن وقت ہمیں مزید اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے اس پروگرام کو اور آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہماری ملاقات ہوگی۔ آپ بھی اپنے سوالات واٹس ایپ یا ای میل کے ذریعے ہمیں بھیجیں، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔ جب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عجباً عجبت لغفلة